بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ یہ مسئلہ قتال کے ساتھ متعلق ہے اور یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ اب شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاد اور قتال کا جو اللہ نے حکم دیا ہے تو گویا کہ اس کی وجہ سے زبردستی کفار کو اسلام کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، تو فرمایا نہیں، اسلام کے اندر دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو زوری و زور مسلمان بنایا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاد اور قتال کا حکم دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ فسادیوں کا کلا کما ہو، فسادیوں کو ختم کرنا مقصود ہے۔ جیسے فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ زمین کے اندر فساد مچانا چاہتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، اصل مقصد فسادیوں کو ختم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عین لڑائی کے وقت لڑائی ہو رہی ہے، اس دوران بھی بچوں کو، ان کی عورتوں کو اور بوڑھوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ ان کی جانب سے فساد کا اندیشہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی کافر جو لڑائی کرنا چاہتے ہیں تمہارے ساتھ، اگر وہ تمہارا معاہدہ کر کے جزیہ دے کر کے تمہاری سلطنت کے اندر رہنا چاہتا ہے تو پھر بھی فرمایا کہ اس کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں، وہ ٹیکس دے گا اور جزیہ تم نے لے کر کے اس کی حفاظت جان مال کی اب تمہارے ذمے ہے۔ اور اصل مقصد جو ہے وہ اس قتال سے زوری و زور مسلمان بنانا نہیں ہے۔ اور اگلی بات کہ ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور قتال جہاد یہ انسان کے ظاہری جسم کے اوپر اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اگر قتال کے ساتھ زوری و زور مسلمان بنایا بھی جائے تو اس کا تعلق، ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، تو ظاہراً اگر وہ تسلیم بھی کر لے تو جب تک وہ دل سے مانے گا نہیں تو اس وقت تک تو ایمان مقبول بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جہاد کا اصل مقصد کسی کو زوری و زور مسلمان بنانا نہیں ہے، بلکہ فسادیوں کو کلا کما کرنا مقصود ہے۔ لا اکراہ، نہیں ہے کوئی زبردستی دین میں، قد تبین الرشد من الغی، یہ علت ہے، کیوں نہیں ہے؟ تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، تو اس میں اکراہ کا موقع ہی کیا ہے؟ اکراہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہدایت بالکل واضح ہے۔ اور اکراہ تو تب کیا جائے کہ ایک چیز سیدھی ہے، درست ہے، اور اس کی کہ جو سیدھا ہونا، اس کی جو خوبیاں ہیں وہ واضح نہ ہو، اسلام کی خوبیاں تو واضح ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، بس وہ بندہ کہ جس نے انکار کیا طاغوت کا۔ طاغوت کیا ہے؟ مالک ابن انس فرماتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ، تفسیر المعانی کی عبارت کہ ہر وہ چیز کہ جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ طاغوت کے 10 مطلب ہیں، یہاں پر اس کا مطلب معبودان باطلہ ہے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لاتے اللہ پر، پس تحقیق اس سے تھام لیا مضبوط کڑے کو۔ کڑے سے مراد حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایمان ہے، تفسیر قرطبی کا حوالہ۔ لن بصام لہا، نہیں ہے چھوٹنا، لہا اس کے لیے، اس کڑے کا چھوٹنا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایمان والی رسی کو تھام لیتا ہے تو اس کے لیے خسران بھی نہیں ہے، ہلاکت بھی نہیں ہے، کسی قسم کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی خود ہی اس کڑے کو چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے؟ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین ظاہری قول کو سننے والے ہیں، علیم باطنی حال کو، دل کے حال کو جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یہاں سے آگے اللہ رب العالمین نے 2 قانون ذکر کیے اس آیت کے اندر۔ پہلا قانون یہ ہے کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جو بندہ ایماندار ہے، مومن ہے، لیکن اگر اس کو کبھی کوئی شبہات پیدا ہوتے بھی ہیں، مثال کے طور پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی گیا، اس نے جب وہ نظر و نیاز مانی ہوئی تھی غیر اللہ کی، اس نے جب وہ دی تو وہ تندرست ہو گیا، تو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر کے اگر اس کو کوئی شبہات پیدا ہوتے بھی ہیں
تو اللہ رب العالمین اس کی داد رسی فرماتے ہیں اور اس کے اس شبہات کو ختم فرما دیتے ہیں اور اس کو سیدھے راستے کے اوپر جما دیتے ہیں. اللہ اس کی داد رسی و فریاد رسی فرماتے ہیں, سیدھے راستے کے اوپر اللہ اس کو جما دیتے ہیں. ہدایت اس کے پاس ہوتی ہے, اللہ اس کو استقامت نصیب فرماتے ہیں. اور پھر ربط علی القلب جو چوتھا درجہ ہے, اس کے دل کے اوپر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتے ہیں. اب اس کے دل سے ایمان نکل نہیں سکتا, کفر اس کے دل میں جا نہیں سکتا. اور یہاں پر اس کا دوسرا معنی آمنو کا دوسرا معنی بھی علماء نے کیا ہے. تفسیر المعانی نے اے من اراد الایمان, ایک بندہ وہ ہے کہ جو سیدھے راستے کا متلاشی ہے, وہ چاہتا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ مل جائے, مجھے ایسا راستہ مل جائے کہ میری دنیا اور آخرت بن جائے. جو اس سیدھے راستے کا متلاشی ہے, کیا مطلب کہ اس کے دل کے اندر انابت موجود ہے. تو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, تو اللہ رب العالمین ایسے منیب آدمی کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں. اور اگر کبھی اس کو شبہات پڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے شبہات کو ختم فرما کر کے تیسرا درجہ استقامت کو اس کو نصیب فرماتے ہیں. اور جب اس کو استقامت کا درجہ مل جاتا ہے تو چوتھا درجہ ربط علی القلب, اس کے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں. یہ پہلا قانون ہے. دوسرا قانون یہ ہے کہ ایک بندہ کافر ہے, کفر کے اندر جمع ہوا ہے, اپنے اختیار کے ساتھ وہ کافر ہے, اس کے سامنے دلائل واضح ہیں, پھر بھی وہ کفر کے اوپر جمع ہوا ہے, تو اس بندے کو شیاطین پھر اللہ اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. جیسے سورہ زخرف میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. پھر جو بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے, اللہ اس کے اوپر شیاطین مقرر کر دیتے ہیں اور پھر وہ شیاطین اس کے دوست ہوتے ہیں. انسان اپنے آپ کو سیدھے راستے پر سمجھ رہا ہوتا ہے, بدعات رسومات کر رہا ہوتا ہے, انسان کفر و شرک کے کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ انہم مہتدون ویحسبون انہم مہتدون, اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل سیدھا کام کر رہے ہیں. جب وہ اس کام پر چل رہے ہوتے ہیں اور کبھی اگر ان کے سامنے دلائل توحیدیہ بیان کیے جاتے ہیں, اللہ کے احکامات ان کے سامنے آتے ہیں, واضح باتیں آتی ہیں, اگر کبھی وہ سیدھے راستے کے اندر مائل ہوتے بھی ہیں تو یہ جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو وساوس ڈالتے ہیں, اور ان کے وساوس ڈالنے کے بعد دوبارہ ان کو کفر و شرک کے اندر پختہ کر دیتے ہیں. تو شک کے بعد گمراہی ان کے اندر آتی ہے, گمراہی کے بعد جدال, وہ اہل حق کے ساتھ جھگڑتے ہیں, اور چوتھا درجہ مہر جباریت, اللہ ان کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. اب ان کے دل میں ایمان جا نہیں سکتا, کفر ان کے دل سے نکل نہیں سکتا. یہ دو قانون اللہ نے صحت کے اندر بیان کیے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے, اللہ ہر وقت کا ساتھی ہے, اللہ کام بنانے والا ہے. الذین آمنوا, ان لوگوں کا جو ایمان لائے یا ایمان لانا چاہتے ہیں. کیا کہ جس طریقے سے ایک سچا دوست اپنے دوست کا مشکل کے وقت کام آتا ہے, اس کے کام جو نکالنے کے اندر اس کی مدد اور معاونت کرتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں میں ایمان والوں کا دوست ہوں, میں ان کی بگڑیاں بناتا ہوں, میں ان کی مشکلات کو حل کرتا ہوں. اگر میری کسی مصلحت کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آتی بھی ہے تو وہ کسی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. یخرجہم, اللہ نکالتا رہتا ہے ان کو, من الظلمات, اگر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو ان کو کفر و شرک سے اللہ نکالتا ہے, اور اگر وہ مومن ہے تو شبہات سے اللہ ان کو نکالتا ہے, الی النور, راہ راست کی طرف, سیدھے راستے کی طرف, نور ایمان کی طرف. والذین کفروا, یہ دوسرا قانون ہے, اور وہ لوگ کے جو کافر ہیں, اولیاءہم, ان کے دوست, ان کے ساتھی, الطاغوت, طاغوت ہیں. اب یہاں پر طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ طاغوت سے مراد تمام گمراہ کرنے والے, ہر وہ بندہ کہ جو گمراہ کر رہا ہے, سیدھے راستے سے, اللہ کے راستے سے ہٹا رہا ہے, چاہے وہ غلط پیر ہے, چاہے وہ جن ہے, چاہے وہ انسان ہے, شیاطین ہے, جو بھی ہے, جو بھی سیدھے راستے سے گمراہ کرنے والا ہے, یہاں سے اس طاغوت سے وہ مراد ہے, ان کے دوست طاغوت ہیں.
युखरिजूनहुम, वो निकालते रहते हैं उनको, मिन अन्नूर, रोशनी से, इला ज़ुलुमात, अंधेरों की तरफ। अब जो कुफ्र शिरक के अंदर लोग पुख्ता होते हैं, जिनके अकायद कुफ्रिया और शिरकिया होते हैं, तो फिर जिन्नात और शयातीन उनकी ख्वाबों के अंदर आ करके उनको गलत रास्ते की तरफ इशारे करते रहते हैं। तो जैसा कि सूरह फातिर, सूरह सवा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि क़यामत के मैदान में अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों को कि ए फरिश्तों, कि ये जो लोग हैं ये तुम्हारी इबादत करते रहे हैं। तो फरिश्ते आके से जवाब देंगे क़ालू सुब्हानक अंत वलियुना मिन दूनिहिम, ए अल्लाह आप पाक, हम ये कैसे कह सकते तेरे को कि तुम हमारी इबादत करो, बल्कि बलकानू यअबुदूनल जिन, ये तो जिन्नों की इबादत करते रहे हैं, ये जिन्नात की इबादत करते रहे। वो एक पूरा तफसीली मौजू है, अपनी जगह पर आएगा। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग हैं दोज़ख वाले, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अगले रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 किस्से बयान किए हैं और 3 किस्से लफ्ज़ नशर गैर मुरत्तब के तौर पर इन दोनों कानूनों के ऊपर मुतफर्रिक हो रहे हैं, यानी हर एक कानून के ऊपर अल्लाह एक किस्सा बयान